بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، پروگرام اصلاح رمضان میں رمضان المبارک کے اعمال اور رمضان المبارک کے فضائل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ دوسرا عشرہ ہے رمضان المبارک کا، جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت اور بخشش کا عشرہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے پچھلے کچھ پروگراموں سے ہم توبہ اور استغفار کی مختلف جہات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ توبہ اور استغفار نہ صرف یہ کہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، بلکہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جہاں توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے، وہیں یہ توبہ اور استغفار انسان کی دنیاوی مقاصد کی تکمیل میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے جہاں انسان آخرت کے فوائد حاصل کرتا ہے، اپنی آخرت میں بہتری پیدا کرتا ہے، اسی طرح توبہ اور استغفار انسان کے دنیاوی معاملات میں بہتری کے لیے بھی ایک بہت کارآمد نسخہ ہے۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے انسان دنیا میں بہت سے منافع اور بہت سے ثمرات حاصل کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس انسان نے توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، پھر دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کی کوئی آسائش، کوئی آرام ایسا ممکن نہیں ہے جو اسے حاصل نہ ہو۔ اور جس نے توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا، پھر دنیا کا کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اسے اللہ سے دور کر سکے۔ توبہ اور استغفار جہاں آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح توبہ اور استغفار دنیا میں بھی انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہے۔ حدیث آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی طرف راغب فرما رہے ہیں اور پھر اس کی دنیاوی فوائد کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اگر توبہ اور استغفار کرو گے، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، پھر تم سے آسمان سے پانی تم پر مسلسل برسے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور اولاد میں برکتیں ہوں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے باغات سرسبز اور شاداب ہو جائیں گی اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس شاگرد ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھئی قحط سالی کی شکایت کی، قحط سالی بہت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے مشورہ دیا کہ توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ اسی مجلس میں دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اولاد ہو جائے، بے اولاد ہوں، اولاد کے لیے آپ سے دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اسے آپ نے مشورہ ارشاد فرمایا کہ بھئی توبہ اور استغفار کرو۔ اسی مجلس میں ایک اور آدمی آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، فقر اور فاقے کی شکایت کی اور کہنے لگا بہت ہی فقیر ہوں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ اور استغفار کرو۔ ایک کسی باغ کا مالک آیا اور اس نے کہا کہ بھئی
باغ سوکھتا جا رہا ہے اور اس کے پھل کم ہوتے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا توبہ اور استغفار کرو۔ تو جب آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ موجود تھے، ان میں سے کسی شاگرد نے، کسی نے پوچھا کہ بھئی حضرت یہ تو مختلف لوگوں نے آپ کے سامنے مختلف سوالات رکھے اور آپ نے ایک ہی نسخہ انہیں ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا۔ وہ آج کل ہم کہتے ہیں نا، جب بعض ڈاکٹروں کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے جو بھی مرض ہو علاج وہ ایک ہی گولی سے کرتے ہیں، فرمایا یہ تو آپ نے ایک ہی گولی سے ساروں کا علاج کر دیا۔ تو آپ نے اپنے شاگرد کو دیکھا اور کہا کہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہا، اور اللہ کے قرآن کی یہی آیات تلاوت کی کہ توبہ اور استغفار سے یہ سارے ثمرے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کوئی بے اولاد ہے تو اس کو نیک اور صالح اولاد مل سکتی ہے، کوئی فقر اور فاقے کا شکار ہے، اللہ اس کا فقر اور فاقہ دور کر سکتے ہیں، اگر باغات کی آمدنی کم ہو گئی ہے اللہ اس کی آمدنی کو اضافہ کر سکتے ہیں، اگر قحط سالی کا شکار ہے کوئی خطہ، اس کی قحط سالی دور ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے آپ کی ساری دنیاوی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن توبہ اور استغفار کس کو کہتے ہیں؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا اور اپنے رب سے ان گناہوں کی معذرت اور توبہ کرنا، یہ ہے توبہ اور استغفار، جس کی بحث ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو وہ فوائد تھے جو دنیا میں یہ حاصل ہوئے۔ جو بھی آپ دنیا کی بات کریں، یہ آپ کو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے وہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے فوائد جو توبہ اور استغفار کے علماء نے لکھے ہیں اور قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ ایک ایسا مضمون ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، قرآن نے اس میں بہت زیادہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سے بیان کیا ہے، اور مختلف انبیاء کے توبہ اور استغفار کے بارے میں اقوال، جس میں فوائد کا اور ثمرات کا بھی ذکر ہے۔ مختلف انبیاء کرام کی اپنی قوم کو نصیحتوں کو اللہ نے قرآن کریم میں جمع کیا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ دنیاوی جو ہمیں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے اپنے عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں دو نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ایک نعمت تو اس دنیا سے چلی گئی، ایک نعمت ہمارے پاس باقی ہے۔ وہ نعمت جو اس دنیا سے جا چکی ہے وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ایک تو یہ جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں اللہ کا عذاب ان لوگوں پر نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور دوسرا ہتھیار اور دوسرا تحفہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو سب سے بڑا فائدہ ہماری اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی، جس قوم نے اجتماعی طور پر توبہ استغفار کر لی وہ اجتماعی طور پر بچ گئی، اور جس انسان نے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیا گویا کہ وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اس دنیا میں محفوظ ہو گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ توبہ اور استغفار۔ اسی طرح توبہ اور استغفار کا جو دنیا میں ایک اور بڑا فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہمیں ایک بہترین زندگی عطا ہوتی ہے۔ ایک ایسی زندگی، بہترین زندگی سے مراد کیا ہے؟ جس میں ساری دنیا کی نعمتیں بھی ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب بھی ہو۔ ایک پیغمبر اپنی قوم کو جب توبہ اور استغفار کے ثمرات بتا رہے ہیں تو فرماتے ہیں وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔
اگر تم توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے، تو پھر یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وقت مقررہ یعنی موت تک اللہ تمہیں متاع حسن عطا فرمائیں گے، دنیا کی بہترین نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ متاع حسن دنیاوی بہترین نعمتیں، جو نعمت آپ تصور کر سکتے ہیں، فرمایا تمہیں اللہ متاع حسن عطا فرمائیں گے۔ اور علماء نے متاع حسن کی تعریف میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اتنی بڑی نعمت ہے جسے آپ ساری زندگی ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب۔ فرمایا اگر اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب چاہیے تو پھر توبہ اور استغفار کو لازم پکڑو۔ اگر اللہ سے کے عذاب سے بچنا ہے، توبہ اور استغفار۔ اگر اللہ کی رضا اور بہترین زندگی، ساری نعمتوں والی زندگی پانی ہے تو اللہ کی رضا کو لازم پکڑو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر توبہ اور استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی صحت اور انسان کی صلاحیتیں باقی رہتی ہیں، صحت باقی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، جہاں توبہ اور استغفار کا ذکر کیا، الفاظ ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اللہ اور اضافہ فرما دیں گے۔ قوت سے بعض علماء نے باطنی صلاحیتیں مراد لی ہیں، آپ کی کام کرنے کی قابلیت، آپ کی صلاحیتیں جو آپ کو اللہ نے جن سے نواز رکھا ہے، آپ کے ہنر اور آپ کی صحت۔ اگر صحت چاہتے ہیں اور دنیاوی صلاحیتوں میں بہتری چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی قابلیت بڑھ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ تو دنیا میں آپ کو جہاں یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، جہاں یہ انعام ملتا ہے کہ ایک منچاہی زندگی مل گئی، وہاں یہ انعام بھی ملتا ہے کہ آپ کی صحت اور آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، بیماریوں سے آپ محفوظ ہو گئے۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے انسان بیماریوں سے، قرآن کہہ رہا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، آپ کی صلاحیت اور آپ کی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا یزدکم قوۃ الی قوتکم سے مراد اولاد نرینہ ہے، آپ کی اولاد ہے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کے آپ کی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو توبہ اور استغفار کا ہمیں دنیا میں حاصل ہوتا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور وہ ہے دل کی حفاظت اور دل کی صفائی۔ یہ دل، یہ جو ہمارا دل ہے، یہ دل اللہ کی محبت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز ہے۔ یہاں کوئی غلاظت نہیں ہونی چاہیے، یہاں کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے، یہاں کوئی ناپاکی کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس دل کی طہارت اور اس دل کی پاکیزگی اور اس دل کی صفائی توبہ اور استغفار کے ساتھ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا دور ہو جاتا ہے، وہ سیاہی دل کی دور ہو جاتی ہے، وہ غلاظت دل کی دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا، ایک غلاظت، ایک اندھیرا اس کے دل میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ کرے، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ، پانچواں نقطہ، چھٹا نقطہ، ایک دن آتا ہے اس کا پورا دل غلاظت اور نجاست کا محل بن جاتا ہے۔ پورے دل میں دل کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، دل کی دنیا ناپاک ہو جاتی ہے، دل کی دنیا نجس ہو جاتی ہے، اور اللہ تو نور ہیں۔ جب دل میں اندھیرا آ گیا تو پھر اللہ کی محبت تو نور ہے، روشنی ہے، گویا کہ اس کے دل کی روشنی ختم ہو گئی۔ اگر دل میں نجاست ہے تو اللہ تو طاہر اور مطہر ہیں، اللہ تو پاک ذات ہیں۔ جب اس کے دل میں نجاست آ گئی، مطلب یہ کہ اللہ سے وہ دور ہو گیا،
اگر آپ اپنے دل کو وہ محل رکھنا چاہتے ہیں، وہ برتن رکھنا چاہتے ہیں جس برتن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی رہے، تو پھر اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے. اور دل کی پاکیزگی اور دل کی صفائی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے. کتنا بڑے عظیم فوائد ہیں. یہ توبہ دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، آخرت میں تو ہے ہی فائدے ہیں. دنیا میں بھی توبہ اور استغفار کو جس نے اپنا لیا اس نے اپنے رب کو بھی پا لیا، اور اس نے دنیاوی ایسی زندگی کو پا لیا جس سے اس کا رب راضی ہو گیا. اور دنیا میں اس کو پریشانیاں، اس کو بیماریاں، اس کو غلاظتیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریشان نہیں ہوگا یا بیمار نہیں ہوگا، ہو بھی سکتا ہے بیمار نہ ہو، لیکن اگر بیماری ہو بھی گئی تو بیماری کی وجہ سے وہ اللہ سے دور نہیں ہوگا، اس بیماری میں بھی اس کو اجر ملے گا. پریشانی لاحق ہو بھی گئی تو اس کا دل پریشان نہیں ہوگا، اس پریشانی میں بھی اسے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا. تو یہ توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہماری دنیا بھی ہے، جو ہمارا دین بھی ہے، جو ہماری آخرت بھی ہے. اور یہ ایام توبہ اور استغفار کے ہیں، انہیں قیمتی بنا لیجئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی اور توبہ اور استغفار پوری زندگی کے لیے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.